اگر زندگی بار بار آپ کو گراتی ہے، اگر لوگ آپ کو کمزور، ناکام یا جذباتی سمجھتے ہیں تو رکیں، ذرا سوچیں کہ کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ ذہنی طور پر مضبوط لوگ آخر کون سے کام کرتے ہیں؟ آخر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو وہ زندگی کی ہر جنگ میں جیت جاتے ہیں؟ اور آپ کون سے ایسے کام کرتے ہیں، کون سی ایسی غلطی کرتے ہیں جو آپ ناکام ہو جاتے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے ان 5 عادتوں کی جو نہ صرف آپ کو مضبوط بنائیں گی بلکہ کامیاب، باوقار اور پر اثر شخصیت بنا دے گی۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں، جذبات میں کبھی فیصلے نہیں کرتے۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگ جو ہے نا، اپنے جذبات کے غلام نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس جذبات نہیں ہوتے، وہ کبھی جذباتی ہوتے نہیں ہیں۔ جذبات جو ہیں یہ نارمل ہیں، نیچرل ہوتے ہیں۔ غصہ بھی آتا ہے انہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، اداس بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے جذبات کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اپنے جذبات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ پاک فرماتا ہے، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو غصے، حسد، دکھ اور انتقام جیسے منفی جذبات کو سمجھتے ہیں لیکن ان کے کہنے پر عمل نہیں کرتے۔ جذباتی فیصلے عموماً وقتی تسکین دیتے ہیں۔ وقتی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو ہمیں اس سے انتقام لینا چاہیے، یا ہمیں جیسے کوئی ہمیں دکھ دیتا ہے ہم بھی اس کو ویسے ہی دکھ پہنچائیں تو ہمیں تسکین ملے گی، ہمیں سکون ملے گا، لیکن وہ سب وقتی ہوتا ہے، لیکن طویل المدتی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگ روتے ضرور ہیں لیکن فیصلہ تب کرتے ہیں جب دل پرسکون ہو۔ جیسے ایک عورت جس کا شوہر بار بار اس کی تذلیل کرتا ہے، وہ چیخنے کے بجائے خاموشی سے اپنے رویے میں تبدیلیاں لے کر آتی ہے۔ وہ تعلیم حاصل کرتی ہے، نوکری تلاش کرتی ہے اور خود کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ عزت سے جیے۔ یہی اس کی ذہنی طاقت ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں نا، وہ 60% بہتر تعلقات قائم کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں کامیابی کی شرح بھی 40% زیادہ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری عادت کی طرف۔ وہ حالات پر نہیں، اپنے رد عمل پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ دیکھیں، حالات پر ہمارے کنٹرول نہیں ہوتا کبھی بھی۔ دنیا میں 90% حالات جو ہوتے ہیں نا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، لیکن جو ہمارا رد عمل ہے نا وہ 100% ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ سیکھ چکے ہوتے ہیں کہ یو کی ناٹ کنٹرول دا اسٹارم بٹ یو کین کنٹرول ہاؤ یو سیل یور بوٹ، یعنی کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ طوفان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ طوفان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کو اپنی کشتی کو چلانا اس طرح سے ہے کہ وہ بچ جائیں، وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی بہترین صلاحیت سے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگ مشکلات میں رونا یا دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اپنا ذہن مضبوط رکھتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں خود سے کہ مجھے اس حالات سے کیا سیکھنا ہے اور مجھے اس مشکل وقت سے کیسے نکلنا ہے۔ فرض کریں ایک عورت کے شوہر کی نوکری ختم ہو جاتی ہے، وہ مایوس ہونے کے بجائے اسے حوصلہ دیتی ہے، اپنی اسکلز استعمال کر کے گھر کے مالی حالات سنبھالتی ہے، بچوں کی تعلیم پر توجہ دیتی ہے اور گھر کو پرسکون رکھتی ہے۔ ورنہ جو عام عورت ہوتی ہے نا، وہ نوکری چلے جانے کے بعد شوہر سے لڑائیاں جھگڑے کرتی ہے، حالات کو کوستی ہے اور اپنے گھر کا سکون تباہ کر دیتی ہے۔ فگرز کے مطابق، سائیکالوجی ٹوڈے کے مطابق، جو لوگ رد عمل پر کنٹرول رکھتے ہیں نا، ان کا ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا امکان بھی 45% کم ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسری عادت کی طرف۔ وہ بار بار گرنے سے نہیں ڈرتے، فیل ہونے کو سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں۔ جو لوگ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں نا، وہ لوگ کبھی بھی ناکامی سے نہیں گھبراتے بلکہ اسے سیڑھی بناتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کامیابی ایک سفر ہے، ایک منزل نہیں۔ یہ ایک مسلسل سفر ہوتا ہے، آپ گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، اور ایسے ہی ایک ایک سیڑھی کر کے آپ چڑھتے جاتے ہیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھتے جاتے ہیں اور ایک دن آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف کی کہانی ایک زبردست سبق ہے۔
انہیں کنویں میں پھینکا گیا، غلام بنایا گیا، قید کیا گیا، لیکن وہ آخرکار مصر کے وزیر خزانہ بنے۔ بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ایک خاتون جو بار بار کاروبار میں ناکام ہوتی ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی، آخرکار سلائی، آن لائن بزنس اور فری لانسنگ سے ایک باعزت زندگی گزارنے لگتی ہے۔ 90% کامیاب لوگ جو ہے نا وہ 3 سے 4 بار ناکامی کا سامنا ضرور کرتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں اس میں ناکامی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس کام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر وہ بالکل ہمارے لیے نیا ہے تو پھر تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، لیکن جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، جو ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، وہ ہمت نہیں ہارتے۔ ان کی کامیابی کی بنیاد یہی عادت ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں چوتھی عادت کی طرف۔ وہ ہر دن کو اپنے لیے ایک موقع سمجھتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہے نا وہ وقت ہے، اور ذہنی طور پر جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں نا اس نعمت کو ضائع کبھی نہیں کرتے۔ وہ ہر دن کو پروڈکٹیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ وقت کا ضیاع جو ہے نا ذہنی کمزوری کی علامت ہے۔ ذہین اور مضبوط لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں، اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اور ہر لمحہ سیکھنے میں گزارتے ہیں۔ ایک خاتون جو سارا دن فضول گپ شپ ٹی وی یا موبائل پر لگاتی ہے، اور ایک دوسری جو سارا دن بچوں کو سکھاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، آن لائن کورسز لیتی ہے، دونوں کی زندگی کا فرق 2 سال میں زمین آسمان جتنا ہو جاتا ہے۔ ہارورڈ بزنس ریویو کے مطابق کامیاب افراد ہر روز کم از کم 2 گھنٹے سیلف لرننگ اور گول پلاننگ میں صرف کرتے ہیں۔ اب جو 5ویں عادت ہے وہ یہ کہ وہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ یہ جو معافی ہے نا ذہنی طاقت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو لوگ بدلہ نہیں لیتے، جو معاف کر دیتے ہیں، وہ کمزور ہیں، شاید وہ بدلہ لے نہیں سکتے۔ نہیں، کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، اور مضبوط لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ معاف کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا دوسروں کو آزاد کرنا نہیں بلکہ خود کو آزاد کرنا ہے۔ آپ خود کو ذہنی طور پر اس فالتو کی ٹینشن سے آزاد کر لیتے ہیں کہ آپ کا ذہن اسی میں الجھا رہتا ہے کہ جس انسان نے مجھے دھوکہ دیا ہے، جس انسان نے مجھے پریشان کیا ہے، مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، کب لینا ہے، کیسے لینا ہے، وہ یہی پلاننگ کرتا رہتا ہے اور اسی میں اپنا ٹائم ضائع کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر اب یہ چھوٹی سی مثال دیکھیں نا، کہ اگر آپ کسی کو معاف کرتے ہوئے اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ میں نے اسے اللہ پاک کے لیے معاف کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ جانے آپ کے کتنے بڑے گناہ اس معافی کے صدقے معاف کر دے گا، کہ یہ بندہ زمین پر میرے بندوں کو معاف کرنے والا تھا، آج میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ذرا سوچیں، جب اللہ پاک آپ کے گناہ معاف کرے گا تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی، اور اس چھوٹی سی معافی کے بدلے یہ کتنا زیادہ آپ نے جو ہے نا نفع بخش سودا کیا ہے اللہ پاک کے ساتھ۔ ایک ساس جو بہو کی غلطیوں کو دل پر لے کر خود کو بیمار کر لیتی ہے، اور ایک دوسری جو کہتی ہے کہ میرا دل بڑا ہے، میں اللہ کے لیے معاف کرتی ہوں۔ دوسری عورت جو ہوتی ہے نا وہ پھر ہمیشہ خوش اور پرسکون رہتی ہے، جو اپنا دل بڑا کرتی ہے، جو اللہ پاک کے لیے معاف کر دیتی ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی تحقیق کے مطابق معاف کرنے والے افراد میں ذہنی سکون، بہتر نیند اور کم ڈپریشن کی شرح 55% زیادہ پائی گئی ہے۔ سب سے اینڈ پہ بس اتنا کہوں گی کہ یاد رکھیں، کامیاب لوگ کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتے، ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں، ہمارے جیسے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں ان کے پاس، ہمارے جیسا دن ہوتا ہے، اور ہمارے ہی جیسے انسان ہوتے ہیں۔ وہ بس کیا کرتے ہیں کہ ہر دن اپنے جذبات، وقت اور رد عمل کو سمجھداری سے چنتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ دنیا آپ کو سنجیدہ لے، آپ کی عزت کرے اور آپ کو کمزور نہ سمجھے، تو آج ہی ان 5 عادتوں کو اپنائیں، کیونکہ ذہنی طاقت کوئی پیدائشی چیز نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر انسان یہ اپنی ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، نہیں، یہ آپ کی ایک مسلسل تربیت ہوتی ہے۔ آپ اپنی تربیت کرتے ہیں، آپ اپنی پرسنالٹی کی گروتھ کرتے ہیں اور سیکھتے جاتے ہیں زندگی میں۔ تو ضرور سیکھیں، ان 5 عادتوں کو اپنے اندر ضرور شامل کریں، مضبوط بنیں تاکہ آپ زندگی میں کامیاب افراد میں شامل ہوں۔
امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔